السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے پاپولیشن ایکالوجی۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاپولیشن کیا ہوتی ہے۔ پاپولیشن اور ڈی میں یہ ڈفرینس ہے کہ پاپولیشن گروپ آف آرگنزمس ہوتے ہیں، سیم اسپیشی کے ہوتے ہیں اور سیم اسپیس پہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی ٹائم میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ بٹ جو ڈیمز ہوتے ہیں یہ انٹر بریڈنگ آرگنزمس ہوتے ہیں، مطلب جو آپس میں انٹر بریڈ ہی کریں۔ پاپولیشن میں تو ہم ویسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی گروپ آف آرگنزمس ہیں جو رہ سکتے ہیں، وہ آپس میں انٹربریڈ کریں یا نہ کریں، آپس میں گروپ بھی بنا سکتے ہیں، بٹ ڈیمز والے جو ہیں یہ اسپیسیفک آپس میں انٹربریڈ ہی کریں گے لازماً۔ اس کے بعد یہ ہے کہ 4 بیسک پاپولیشن پیرامیٹرز ہوتے ہیں، جن میں آتی ہے مورٹیلٹی، امیگریشن، نیٹیلٹی، امیگریشن، اور یہ سارے ڈینسٹی کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ڈینسٹی بھی ان کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اب ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے کہ یہ پیرامیٹرز بیسیکلی ہوتے کیا ہیں یہ پیرامیٹرز۔ جو ڈینسٹی ہوتی ہے یہ آرگنزمس کا نمبر ہوتا ہے کسی بھی خاص ایریا میں، پر یونٹ ایریا میں، والیوم میں یا کسی میں بھی۔ اور اس کے علاوہ جو نیٹیلٹی ہوتی ہے یہ برتھ ریٹ ہوتا ہے کہ اس کی ریپروڈکشن کتنی ہو رہی ہے، برتھ کتنی ہو رہی ہے۔ اور مورٹیلٹی اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے کہ ڈیتھ ریٹ کیا ہے کسی بھی پاپولیشن میں، کتنے آرگنزمس کی ڈیتھ ہو رہی ہے۔ نیٹیلٹی اور مورٹیلٹی بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ اسی طرح امیگریشن اور ایمیگریشن یہ بھی ایسے ہی ہیں۔ ایمی آئی سے ان، مطلب کہ کتنے آرگنزم جو ہیں وہ پاپولیشن میں آ رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں کتنے، یہ امیگریشن ہے۔ اور ایمیگریشن یہ ہے کہ کتنے آرگنزمس باہر جا رہے ہیں، مطلب جتنی وہ ہم نے پاپولیشن کا ایریا کیا ہوا ہے اس سے کتنے باہر جا رہے ہیں۔ ایمی میں آئی سے ان کتنے ہو رہے ہیں اور ای سے ایکس باہر کتنے جا رہے ہیں۔ اور ان دونوں کو مطلب جیسے کہ امیگریشن کو اور ایمیگریشن کو، ان دونوں کو ہم کلیکٹیولی مائیگریشن بھی کہتے ہیں، کیونکہ مائیگریشن ہوتی ہی یہ ہے کہ ایک جگہ سے وہ دوسری جگہ پہ ٹریول کر رہے ہیں، موومنٹ ان کی ہو رہی ہے، چاہے وہ پاپولیشن میں انٹر ہو رہے ہوں یا ایگزٹ ہو رہے ہوں، ہوتی تو ان کی مائیگریشن ہی ہے، موومنٹ ہی ہے۔ ہیئر آر دا پاپولیشن ڈسپرشن پیٹرن، مطلب کس کس بیس پہ جو پاپولیشن ہوتی ہے وہ ڈسپرس ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کی بیسیکلی 3 ٹائپس ہیں، رینڈم، کلمپ، یونیفارم۔ اب ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے کہ یہ ٹائپس بیسیکلی ان کی ڈسٹریبیوشن ہوتی کیسے ہیں اور کیا کیا ہوتی ہے۔ یہ رہیں اس کی ایگزامپلس، جیسا کہ یہ یونیفارم ہے تو یونیفارم میں وہ ویسے ہی مطلب ایک لائن میں یا ایک اسپیشل پیٹرن میں سمجھ لیں کہ وہ ارینج ہوئے ہوتے ہیں، یونیفارم ہم اس کو کہتے ہیں۔ اور رینڈم میں وہ رینڈملی ہوتے ہیں، مطلب کہیں بھی کوئی کہیں ہوگا کوئی کہیں ہوگا، ان کی کوئی خاص ارینجمنٹ سیکوینس کچھ نہیں ہوتا۔ اور جو کلمپڈ ہوتے ہیں ان میں گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ گروپس ان میں گروپ کی فارم میں ہوتے ہیں، مطلب کلمپنگ کا مطلب ہی گروپنگ ہے، تو وہ گروپ فارم میں ہوتے ہیں۔ یہ آپ اس کو ڈیٹیل میں بھی دے رہے ہیں، جیسا کہ رینڈم ہے تو یہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، مطلب کوئی کہیں ہوگا کوئی کہیں ہوگا، ان کا آپس میں کوئی سیکوینس، کوئی ارینجمنٹ، کوئی لنک نہیں ہوتا۔ جبکہ جو یونیفارم ہوتی ہے ان کی انٹریکشن ہوتی ہے تھوڑی آپس میں، کہ جیسے بھی ہو کسی بھی ڈیفائنڈ ایریا میں ہے تو وہ وہاں سے ان کا آپس میں کوئی ریلیشن ہوگا، کوئی سیکوینس ہوتی ہے، ارینجمنٹ ہوتی ہے کہ وہ کیسے آ رہے ہیں۔ اور جو کلمپڈ ہوتے ہیں وہ گروپس میں ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گروپ بنائے ہوتے ہیں، وہ سارا کام گروپنگ میں کرتے ہیں، ڈفرینٹ گروپس میں وہ رہتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی ساری ہوتی ہے گروپنگ میں ارینجمنٹ۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں کہ پاپولیشن ایکالوجی ہے کیا، مطلب انڈیویجولی اگر ہم ان کی کریکٹرسٹکس دیکھیں وہ کیا ہوتی ہیں، اور اگر ہم اوور آل پاپولیشن کی دیکھیں تو اس میں کیا ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے ڈفرینس آتا ہے کہ ایک انڈیویجول کی ریکوائرمنٹس اور ہوتی ہیں، بٹ اگر ہم اوور آل پاپولیشن کو دیکھیں تو اس میں اور ہوتی ہیں، جیسا کہ انڈیویجول میں ایج، اسٹیج، سائز، سیکس وغیرہ آ جاتے ہیں، بٹ اگر ہم پاپولیشن کو اوور آل دیکھیں تو اس میں ہم ڈینسٹی دیکھتے ہیں، سیکس ریشو دیکھتے ہیں، ان کی ڈسٹریبیوشن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کریکٹرسٹکس میں ہم یہ دیکھتے ہیں تو پروسیسز میں بھی انڈیویجول میں اور پاپولیشن میں بہت زیادہ ڈفرینس آتا ہے کہ انڈیویجولی وہ کیا تھی اور پاپولیشن میں ان کے پروسیسز کیا کیا تھے۔
جیسا کہ انڈیویجول میں اگر ڈیولپمنٹ، گروتھ، فیڈنگ، ریپروڈکشن وغیرہ کو ہم دیکھتے ہیں تو پاپولیشن میں اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پاپولیشن کی گروتھ کتنی ہوئی ہے، پاپولیشن میں ڈیتھ ریٹ کیا ہے، پاپولیشن میں برتھ ریٹ کیا ہے، اوور آل ہم دیکھتے ہیں. مطلب کیونکہ اس میں ہم ایک انڈیویجول کو کنسیڈر نہیں کر رہے ہوتے، ہم گروپ آف آرگنزمس کو کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہماری میئرمنٹ بھی جو ہوتی ہے وہ کلیکٹیولی ہی ہوتی ہے کہ وہ کیسے ہو رہی ہے. یہ تھی ہماری پاپولیشن ایکالوجی. تو اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے سیڈ ڈسپرسل. کہ سیڈ ڈسپرسل کیا ہوتا ہے؟ ڈسپرسل مطلب ہی موومنٹ ہوتی ہے کہ ایک پلیس سے دوسری پلیس پہ جو ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے، موومنٹ ہو رہی ہے، اس کو ہم ڈسپرسل کہتے ہیں. تو سیڈ ڈسپرسل یہ ہوگا کہ وہ جس پلانٹ کی سیڈ ہیں وہاں پہ وہ کسی دوسری پلیس میں موو کر جاتے ہیں، تو ان کو ہم سیڈ ڈسپرسل کہیں گے. اور یہ جو ڈسپرسل ہے وہ انڈیویجولی بھی ہو سکتا ہے، کلیکٹیولی بھی ہو سکتا ہے. مطلب ہو سکتا ہے ایک ایک سیڈ جو ہے وہ موو کرے، یا پھر کافی سارے سیڈز گروپنگ کی فارم میں بھی موو کر جائیں. جیسا کہ اگر ایک فروٹ ہے وہ کہیں جاتا ہے، ٹرانسپورٹ کرتا ہے، موو کرتا ہے، تو اس میں تو گروپ آف سیڈس پریزنٹ ہوتا ہے، تو وہ کلیکٹیولی جائیں گے. تو سیڈ ڈسپرسل کے بیسیکلی 4 میتھڈز ہیں کہ ڈسپرسل کس کس وے سے ہو سکتی ہے، کس کس میتھڈ سے ہو سکتی ہے. جیسا کہ وہ ونڈ سے ہو سکتی ہے کہ مطلب ونڈ کے ساتھ کہیں پہ بھی سیڈ جو ہیں وہ اڑ کے چلے جائیں، ڈسپرس کر جائیں، واٹر کے ساتھ فلوٹ کر جائیں. یا پھر اینیملز ہیں وہ ان کو ان کی باڈی سرفیس پہ اٹیچ ہو جائیں، یا ویسے یا ان کے مطلب کھا لیں وہ اس کو، تو پھر ایکسکریٹ کرے کہیں جا کے، اس کے ذریعے ڈسپرس ہو جائیں. یا پھر ایکسپلوسیو میکانزم، مطلب بالکل ایک دم سے دھماکے والے سٹائل میں وہ جو ہیں ڈسپرس کر جائیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کنڈیشنز پہ، سورسز پہ کہ وہ کیسے کیسے ڈسپرس کریں گے. سب سے پہلے آتا ہے ڈسپرسل بائی ونڈ، کہ ونڈ سے وہ کیسے موو کر رہے ہوتے ہیں. ونڈ پہ سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ جو بہت زیادہ لائٹ ویٹ سیڈس ہوں گے وہی ونڈ سے کریں گے موو، باقی تو نہیں کریں گے. کیونکہ جو لارج مطلب ہیوی ویٹ ہوں گے وہ تو ونڈ کے ساتھ نہیں اڑ سکتے. تو اس میں بھی جو ہیں آؤٹ گروتھس ہوتی ہیں، فیدری وغیرہ، ڈپینڈ کرتا ہے کہ مطلب کیسے وہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو مائنیوٹ سیڈ جو ہوتے ہیں وہ ونڈ کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ وہ بہت اسمال ہوتے ہیں، لائٹ ہوتے ہیں، اور ان کی آؤٹر کورنگ بھی بہت انفلیٹڈ ہوتی ہے. ڈسٹ لائک سیڈز ہوتے ہیں، مطلب بالکل اگر تھوڑی سی بھی ہوا آتی ہے تو اس سے وہ بہت دور تک ڈسپرس ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ونگ سیڈز ہوتے ہیں، مطلب کچھ سیڈز جو ہوتے ہیں وہ فلیٹنڈ ہوتے ہیں، ان کی ونگ لائک آؤٹ گروتھ ہوئی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ جو ان کا ونگ لائک اسٹرکچر ہوتا ہے یہی ان کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے ونڈ کے ساتھ موو کرنے میں، کیونکہ وہ مطلب ہوتے ہی ایسے ہیں. تو اس کی ایگزامپل میں آ جاتے ہیں میپل فروٹس. اور مائنیوٹ میں بیسیکلی آرچڈس وغیرہ والے جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، آرچڈ فروٹ آتے ہیں. اور اس کے بعد فیدری اپینڈیجز آتے ہیں. فیدری اپینڈیجز بھی آلموسٹ ونگس کی ہی ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ ان میں فیدرس بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی شیپ ہی ایسی ہوتی ہے پلانٹس کی. تو وہ بھی ونڈ کے ساتھ بہت ہائی الٹیٹیوڈ پہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے ہی وہ ڈفرینٹ ایریاز میں ڈسپرس ہو جاتے ہیں. اور لاسٹ ون سینسر میکانزم. سینسر میکانزم میں یہ ہے کہ اس کے سیڈ جو ہوتے ہیں وہ اسکیپ ہوئے ہوتے ہیں، مطلب کیپسول فارم میں وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر وہ بہت دور تک ڈسپرس کر دیتے ہیں. جیسا کہ پاپی فروٹ ہے تو اس میں وہ ایک کیپسول فارم میں ہوں گے، وہ ڈسپرس کر جائیں گے. بٹ اس کا یہ ہے کہ پھر یہ سیڈ جو ہوتے ہیں وہ بہت دور تک موو کرتے ہیں، بہت اوے تک جاتے ہیں، وہ کافی ڈسٹینس کور کرتے ہیں. تو یہ تھے ہمارے ڈسپرسل بائی ونڈ، کہ ونڈ سے کیسے اس کا ڈسپرسل ہوتا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے ڈسپرسل بائی واٹر. واٹر سے وہ کیسے ڈسپرس ہو رہے ہیں. واٹر سے جو سی شور یا ایکویٹک پلانٹس ہوتے ہیں وہی ڈسپرس ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پہ ہوتے ہیں. ان کی اڈیپٹیشن ہی ایسی ہوتی ہے کہ انہوں نے واٹر سے ڈسپرس کرنا ہوتا ہے. ہول فروٹ یا سیڈ جو ہیں وہ واٹر کے اوپر ہی فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسا کہ پیری کاپ ہے تو ان میں لائٹ ٹیشوز ہوتے ہیں، تو وہ واٹر کے اوپر ہی فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو واٹر کے ساتھ ہی وہ ڈسپرس ہوتے جاتے ہیں. یا پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ان میں لارج ایئر اسپیسیز ہوں ان کے ٹیشوز میں،
تو اس کی وجہ سے بھی ایئر فل ہو جاتی ہیں ان کے ٹیشوز میں.